الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حضور علیہ السلام کی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا باہم نکاح تک ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کا جو ہے وہ عنوان سماعت کیا تھا۔ آج یہاں سے آگے چلتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ 35 سال ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ وہ عجیب سا واقعہ کیا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف زادہ اللہ شرف و تعظیمہ، اس کی دیواریں جو ہے وہ بارش کی وجہ سے زیادہ بارش آتی ہے اور زیادہ بارش آنے کی وجہ سے اس کی جو دیواریں ہیں وہ دراروں کا شکار ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی تعمیر کی دوبارہ ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی تھی۔ تو قریش نے طے کیا کہ ہم سب مل کر خانہ کعبہ کی جو بقیہ دیواریں ہیں ان کو توڑیں گے، ان کو ڈھا کر دوبارہ یہاں پر ایک پکی عمارت کو کھڑا کریں گے جس میں دروازہ بھی ہوگا اور دروازے کے ساتھ اس پہ چھت بھی ہوگی۔ پہلے جو تھا اس پر دروازہ نہیں تھا اور چھت بھی نہیں ہوا کرتی تھی، صرف 4 دیواری تھی۔ تو قریش نے یہ طے کیا، جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ 35 سال ہے، تو یہ تب کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو ان سب نے طے کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی جو بقیہ دیواریں ہیں اس کو ڈھا کر یہاں پر ایک دوبارہ بلند طریقے سے، مضبوط طریقے سے یہاں پر عمارت کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے دروازے کو بھی بلند رکھیں گے اور اس کی چھت بھی ڈالیں گے تاکہ جو ہے یہ ہر طرح کے جو حوادثات ہیں یا بارش وغیرہ سے محفوظ رہے۔ تو سب نے اپنی اپنی پونجی جمع کروائی اور تعمیر کعبہ شروع ہو گئی۔ جب اس کی دیواریں اٹھ گئی تو جب اس کے اندر حجر اسود یعنی ہجر اسود کو لگانے کا موقع پیش آیا تو سب قبیلوں میں باہم لڑائی ہو گئی۔ سارے کہنے لگے جی ہم لگائیں گے، کوئی کہتا جی ہم پرانے سردار ہیں تو ہم لگائیں گے، کوئی کہتا جی میں نے مال زیادہ دیا ہے تعمیر کعبہ کے اندر تو لہٰذا میرا زیادہ حق ہے کہ میں اس کی تعمیر کو اور اس کے اندر جو ہجر اسود کا جو پتھر ہے اس کو نصب کروں۔ اور یہاں تک یہ لڑائی ہو گئی کہ 4 دن اس بات میں گزر گئے کہ پتھر کون نصب کرے گا۔ اور یہاں ایک اور علماء کرام نے بات لکھی کہ اس قدر وہ اعزاز سمجھتے تھے اس پتھر کو لگانا کہ انہوں نے باہم قسمیں کھا لی کہ ہم ہی لگائیں گے، اور خون کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈبو کر قسمیں کھا لی اور خون کو چاٹ لیا کہ اگر ہم نہیں کر سکے تو ہم کسی کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ یعنی اس قدر انہوں نے آپس میں جو ہے وہ اس کے اعزاز کو اور اکرام کو سمجھتے ہوئے آپس میں لڑائیاں پیدا کر دی۔ تو عرب کا ایک بوڑھا تھا تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں جو بھی کل حرم کعبہ میں پہلے داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں وہ منظور ہے۔ ایسا کرتے ہیں باہم لڑائیاں نہ کرو، باہم تلواریں آپس میں نہ چلاؤ، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ کل جو حرم کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہم سبھی کو ماننا پڑے گا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے حرم کعبہ میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ داخل ہوئے۔ یہ خدا کا کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام داخل ہوئے۔ اب تمام قریش جب آئے تو سب نے کہا کہ ہاں یہ صادق اور امین بھی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور آتا تو ہم اس کی بات یا نہ مانتے یا نہ مانتے، چونکہ یہ آ گئے اور یہ صادق اور امین ہیں لہٰذا یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سبھی کو منظور ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا ایک بہترین طریقہ سب عرب والوں کو کہا کہ میں چادر بچھاتا ہوں، سارے جو ہے نا اس کے اوپر حجر اسود یعنی پتھر کو رکھیں۔ تو سب نے اس کے اوپر پتھر کو رکھا اور پھر سب کو کہا کہ چادر پکڑ لو۔ سب نے چاروں طرف سے چادر کو پکڑا اور بلند کیا، جہاں پر حجر اسود کو لگانا تھا وہاں پر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس پتھر مبارک کو لگا دیا۔ تو یوں ایک حکمت اور دانائی کی توسل سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، ایک بہترین مثال آپ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو باہم لڑائی سے بچا لیا۔ اور یہ اس قدر لڑائی ہوتی کہ خدا جانے کتنا خون بہتا کہ جب 4 دن ہو گئے یہ معاملہ طے نہ ہو پایا تو حضور علیہ السلام نے صرف ایک فیصلے سے، ایک بہترین حکمت بھرے فیصلے سے اس تمام لڑائی کا کلا کما فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام چاہے غریبوں کے باہم لڑائیاں ہوں ان کو بھی جوڑتے ہیں۔ اگر کسی غریب کا دل ٹوٹ جائے، وہ جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ کا محبت بڑا ورد کرے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جوڑ دے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکت
یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی اس حکمت کے ذریعے آپ نے فیصلہ فرمایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ تعمیر کعبہ کتنی دفعہ ہوئی۔ اس میں دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق 10 مرتبہ ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ سب سے پہلے فرشتوں نے کی، بیت المعمور کے ٹھیک نیچے یہاں خانہ کعبہ کو اس کا ایک مطلب جو ہے وہ باؤنڈری لگائی فرشتوں نے، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے کی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کی تعمیر کی، اس کے بعد قوم عمالقہ نے، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے، اس کے بعد قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب نے تعمیر کی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں، شجرہ نسب میں داخل ہیں۔ اس کے بعد قریش کی تعمیر جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت فرمائی، یہ 8ویں تعمیر تھی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق دوبارہ تعمیر کیا، تو یہ 9 دفعہ، اور 10ویں دفعہ عبد الملک بن مروان نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن صحیح قول جو علامہ حلبی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس کے مطابق تعمیر کعبہ صرف 3 دفعہ ہوئی ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ یہ جو پہلے میں نے آپ کے سامنے اقوال بیان کی ہے، اس میں علماء لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ چھوٹی موٹی ڈینٹنگ کی ہو، کوئی کہیں سے دیوار گر گئی ہو، اس کو دوبارہ بنایا ہو، لیکن صحیح طریقے سے مکمل جو تعمیر یعنی اثر نو کی ہے وہ 3 مرتبہ کی ہے۔ کتنی مرتبہ کی ہے؟ 3 مرتبہ۔ اس میں سے پہلی بار تعمیر جو کی گئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر تھی۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کو مکمل فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ صحیح قول کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ اثر نو 3 دفعہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی، اور یہ وہ جوانی کا عالم تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ کیونکہ آپ پڑھتے ہیں، عموماً ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 5 اسٹیپ جو سائنسدان اور ڈاکٹر احباب کہتے ہیں وہ 5 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ ایک اس کا بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، اس کی جوانی ہوتی ہے، نوجوانی ہوتی ہے، اور بڑھاپا ہوتا ہے۔ یعنی بچپن بالکل نو مولود بچہ جس طرح ہوتا ہے، اور لڑکپن یعنی جب وہ چلنے لگتا ہے، چلنے کی جو عمر ہے اس کو کاؤنٹ کیا۔ اس کے بعد اس کی جوانی، اور اس کے بعد نوجوانی۔ یہ نوجوانی کا جو عرصہ ہے یہ 28 سال سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 28 سال کے بعد سے لے کے 42 سال تک کا جو عرصہ ہے یہ نوجوانی کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بندہ جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جوانی کے عالم میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ تو یوں میں نہیں کہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت فرمائی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کو بھی باقاعدہ طور پر برکات بخشی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت فرما کر تجارت کو شرف عطا فرمایا ہے، تجارت کو برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ بچپن سے ہی ابو طالب کے ساتھ آپ شام کے سفر میں گئے، وہ احباب جنہوں نے سیرت کا پچھلے دنوں مطالعہ سنا ہوگا تو انہیں بخوبی معلوم ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کا سفر 12 سال کی عمر میں فرمایا تھا، اور ابو طالب کے ساتھ ہمراہ فرمایا تھا، اور وہ تجارت کی غرض سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا تھا۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال کی عمر میں تجارت کے اس مطلب جو ہے وہ ایک عمل سے وابستہ تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت اختیار فرمائی، کسی کا مال لیتے اس کو بیچتے اور اس میں سے کچھ پروفٹ کو حاصل کرتے اور اس کے ذریعے زندگی ذریعہ معاش وغیرہ کرتے۔ لیکن یہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اسباب کے محتاج نہیں ہے، یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی ہماری طرح ہیں، کھاتے بھی ہماری طرح تھے، پیتے بھی ہماری طرح تھے، چلتے بھی۔ بھائی وہ آپ کی تعلیم کے لیے تھا کہ آپ کو کھانا کس طرح ہے۔ یہ نبی نے اگر کھانا کھایا ہے تو ہمیں بتانے کے لیے کھایا کہ جی سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، وگرنہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے اور میرا اللہ مجھے پلاتا ہے۔ کیا آپ نے وہ حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ جب صحابہ کرام جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ نے روزے رکھنا شروع کر دیے تو انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں روزے رکھنا شروع کر دیے، تو حضور نے دیکھا کہ صحابہ کے چہروں پر آثار ہیں، کمزوری کے آثار آ گئے۔ پوچھا ہے میرے صحابہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم نے آپ کی اتباع میں روزہ رکھ لیا۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، اللہ مجھے کھلاتا ہے اور اللہ ہی مجھے پلاتا ہے، میں اللہ کے ہاں اللہ کی اتباع کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، تم کیوں روزہ رکھتے ہو میری اتباع میں؟ لہٰذا تم کھاؤ پیو، مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے اور میرا اللہ ہی پلاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب تاجر کی
تاجر کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہیں؟ امانت، سچائی، وعدے کی پابندی، خوش اخلاقی اور تجارت کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ہونا. یہ تمام کی تمام چیزیں جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ کے اندر یکجا جمع تھی. اخلاق بھی بہترین اخلاق تھا، کردار بھی بہترین ستھرا کردار تھا، اور وعدے کی سچائی اس قدر تھی کہ حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کچھ خرید و فروخت کی. اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، یعنی 35 سال کے عرصے کے بعد کی بات ہے. فرماتے کچھ رقم میں نے جمع کروا دی اور کچھ باقی رہ گئی، تو میں نے وعدہ کیا کہ آپ میں ابھی آ کر یہاں آپ کو رقم لوٹاتا ہوں، آپ یہاں انتظار فرمائیں. میں ابھی گیا اور رقم لے کر آیا، میں آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دیتا ہوں. اور فرماتے کہ میں جو ہے وہ حضور سے وعدہ کر کے چلا گیا، اتفاق سے مجھے یاد نہ رہا، اور اس بات کو 3 دن گزر گئے. کتنے؟ 3 دن گزر گئے. تیسرے دن جب میں آیا تو اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جگہ منتظر پایا. یعنی حضور کو وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں، تشریف لا، میں آ رہا ہوں اور میں جو مال ہے بقیہ وہ لے کر آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہریے. فرماتے کہ میں بھول گیا، مجھے یاد نہ رہا، میں دیگر کام کاج میں لگ گیا. لیکن جب میں 3 دن بعد اسی جگہ پر لوٹا تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ میرا انتظار فرما رہے. مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر ایک ذرا بل بھی نہیں آیا. بس صرف اتنا ہی فرما دیا کہ تم کہاں تھے، میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تو دیکھیے کس قدر وعدے کی سچائی تھی. فرما دیا کہ آپ جو ہے وہ آ جائے اور میں یہاں رکتا ہوں. تو کس قدر وہاں رکے کہ 3 دن گزر گئے. ہم لوگ جو ہے ہمارا کیا معمول ہوتا ہے سیرت کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ہم کسی کو فون کرتے ہیں جی 2 بجے پہنچ جائیں گے بس. پھر وہ 2 بجے فون کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہم گھر سے نکل چکے ہیں، حالانکہ اس وقت گھر میں موجود ہوتے ہیں. یہ بھی وعدہ خلافی. علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی وعدہ خلافی. اگر آپ کسی بندے کو کوئی ٹائم دیں اس کے مطابق نہ جائیں، یہ وعدہ خلافی ہے. گویا کہ آپ نے اس سے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں 2 بجے پہنچ جاؤں گا اور آپ 2 بجے گھر سے نکل لیں، اور ہے ممکن ہے کہ آپ جب کال اٹھا رہے ہو آپ اس وقت گھر میں موجود ہوں اور آپ اس سے کہہ رہے ہو کہ جی میں جو ہے وہ گھر سے نکل گیا ہوں. اب وہ اگلے بندے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. آج کل ہمارے یہاں شادی بیاہ کے اندر تقریباً عموماً یہی معاملہ ہے کہ جی کھانا ہے وہ 11 بجے طعام لکھا ہے. اب جو ہے وہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 11 بجے جانا ہے سوچنے کا، کیونکہ بارات جو ہے وہ لیٹ ہو جائے گی اور یہ معاملہ. تو القصہ مختصر یہ کہ وعدہ خلافی ایک بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. یعنی جو آپ کمٹمنٹ کر لیں، جو آپ ایک دوسرے کو بتا دیں کہ فلاں جگہ پہنچنا ہے تو اس کے مطابق آپ ٹائم کے مطابق پہنچ جائیں. تو جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میرے اور آپ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ کس قدر آپ وعدے کی پابندی فرمایا کرتے تھے. اس واقعے سے واضح ہوتا ہے. اسی طرح ایک صحابی حضرت صاحب جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان کو زیادہ جانتا ہوں، یہ جو صحابی ابھی مسلمان ہوئے میں ان کو زیادہ جانتا ہوں. تو حضرت صاحب نے خود فرمایا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے سچ فرمایا، آپ مجھے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے ساتھ شریک تجارت تھے اور آپ کیا ہی اچھے شریک تھے اور آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں فرمایا. تو حضرت صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تجارت کی ایک بہترین نمونہ ہونے کی باقاعدہ طور پر گواہی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر صحابہ کرام کو. اگر ہم دیکھیں تو ہمارا معمول تجارت کے بہت زیادہ اپوزٹ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں مجھے کہ جی ہمارا جو ہے نا وہ پراپرٹی کا کام ہے، اگر ہم جب تک جھوٹ نہ بولیں تو کام نہیں چلتا. بھائی خدا را آپ سچ بولیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں نوٹ کی کاؤنٹنگ نہیں دیکھی جاتی ہے. نوٹ اگرچہ کم ہو اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے تو آپ کے لیے کافی ہے. تو نوٹ کی کاؤنٹنگ کو نہ دیکھیں، بظاہر وہ 12,000 ہے یا 15,000 ہے یا 50,000 ہے، وہ کاؤنٹنگ کو نہ دیکھیں کہ اگر وہ 15,000 50,000 کی جگہ اگر 1 لاکھ ہوتے تو کاش میرا کام چل جاتا. نہیں، اللہ کے ہاں جو ہے وہ برکت جو ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے. برکت آپ کوئی بھی کام شروع کریں، نوجوان ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی تجارت شروع کریں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر شروع کریں، رزق حلال کمانے کی تگ و دو میں آپ لگ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. چند پیسے کم ہی صحیح لیکن اس کے اندر برکت اتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کا پورا مہینہ آسانی سے گزر جائے گا. تو آئیے میں اور آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی
کوشش کریں گے. بولیے انشاءاللہ. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے یہ نوجوانی سے لے کر لڑکپن سے میں کہوں گا یہ تمام کا تمام اعلیٰ ہے. کسی انسان کا یہ جو میں نے 5 اسٹیپ آپ کے سامنے بیان کیے تھے، بچپن، لڑکپن، جوانی، نوجوانی، بڑھاپا. کسی انسان کا بچپن بہت برا ہوتا ہے، اور خالہ جو ہے نا وہ کہہ رہی ہوتی ہے بہت تنگ کیا کرتا تھا ہمیں، پھپھو کہہ رہی ہوتی ہے جی اتنا زیادہ اس نے تنگ کیا ہے، اتنا خاندان میں کسی اور لڑکے نے تنگ نہیں کیا. یا پھر کئی ایسے نوجوان ہوتے ہیں کہ بچپن میں تو بہت اچھے تھے لیکن جوانی آنے کے بعد جو ہے وہ ایسے اللہ کی پناہ گمراہ ہو گئے کہ والدین سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا. لیکن قربان جائیے جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ کی زندگی مبارکہ پر کہ حضور کی زندگی کے 5 اسٹیپ اعلیٰ، عرفہ اور بہترین اہمیت کے حامل ہیں. اگر حضور نے بچپن گزارا تو وہ بھی مثالی گزارا، حضور نے لڑکپن گزارا تو وہ بھی ایک بہترین کردار کا مالک ہو کر گزارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی اور نوجوانی اور بڑھاپا بھی گزارا، تو بہترین امت کے لیے تعلیمات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. اسی کے ساتھ ساتھ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 40 سال ہوتی ہے تو ناگہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ایک نیا انقلاب پیدا ہوتا ہے. ایک دم آپ صلی اللہ تعالی وسلم خلوت پسند ہو جاتے ہیں، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ. آپ صلی اللہ تعالی وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے گزرتا، دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے لیے یعنی ان کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کی تدبیریں کرنے میں گزرتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فکر میں لگ گئے کہ معاشرے کی اصلاح کس طرح ہو، اور یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دینی تھی. وہ ذمہ داری نبوت کی ذمہ داری تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جو کہ 3 میل مکہ مکرمہ سے 3 میل کی دوری پر یہ غار ہیرا جبل ہیرا پر واقع ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار میں پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود آ کر گھر سے لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کھانے پانی کا انتظام فرما دیا کرتی تھی. تو ایک دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم غار ہیرا میں موجود تھے اور عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا. یہ جبریل امین تھے جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہتے ہیں. فرشتے نے ایک دم کہا پڑھیے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں. فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے زوردار معاہدہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر چھوڑا اور کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہی وہ پہلی وحی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری. اور دیکھیے اگر بنی نوع انسان کی تکمیل اگر دیکھنی ہو تو صرف اگر انسان پڑھنا لکھنا چھوڑ دے تو وہ جانور کی مانند ہے. اگر جانوروں اور انسانوں کے اندر تمیز کرنے والی چیز ہے وہ علم ہے. کیا ہے وہ؟ علم ہے. علم کی اس قدر فضیلتیں ہیں تو معلوم ہوا کہ علم کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اور جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر پہلی وحی بھی جو ہے وہ علم کی اہمیت سے نازل ہوئی، یعنی فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر تھا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیش آیا تھا، اس سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ. غمیلونی کے الفاظ حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں. جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا خوف دور ہوا
اور پرسکون ہو گئے آپ، تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے غار حرا میں آنے والا تمام کا تمام واقعہ پیش فرما دیا اور فرمایا کہ مجھے جان کا ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، خدا کی قسم آپ صلی اللہ تعالی وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، خدا کی قسم آپ صلی اللہ تعالی وسلم تو دوسروں کا وزن اٹھانے والے ہیں، آپ کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں فرمائے گا اور آپ کو کبھی بھی ہلاکت میں نہیں ڈالے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل، جن کے بارے میں ہم نے کل سماعت کیا تھا کہ انہوں نے خطبہ بیان کیا تھا حضور کے نکاح پر، ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان کو جا کر، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے چونکہ 25 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا تھا اور انہوں نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 40 سال ہے، تو ورقہ بن نوفل بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کا پورا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہی تو وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال دے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے تعجب میں آئے، کیا ورقہ بن نوفل ایسا بھی ہوگا کہ مجھے میری قوم میرے مکہ سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ جو قوم جس بندے کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور جسے نبوت سے سرفراز فرمایا، اس کی قوم نے، اس کی امت نے یہی اس کے ساتھ صلح کیا کہ اس کو اپنے گھر سے الوداع کیا۔ تو کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا، تو میں آپ کی نصرت اور آپ کی حمایت کرتا۔ تو دیکھیے کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اعلان نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت یعنی نبوت عطا فرمائی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے علم میں نبی لکھا جا چکا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو تمام کائنات کی رنگینیاں ہیں یہ جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ کے توسل سے ہیں۔ آئیے سیرت مبارکہ صلی اللہ تعالی وسلم سے حاصل ہونے والے ان تمام، جیسا کہ تجارت بہترین غرض، تجارت کے اندر مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تجارت کے اندر مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنا، رزق حلال ان کو کھلانا۔ اگر آپ کا مقصد یہ بن جائے تو اللہ کی طرف سے آپ کو اتنی رحمتیں اور برکت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جب بھی آپ روزگار کے لیے نکلیں تو صرف ذہن میں یہ نیت ہو کہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے نکلوں گا اور اللہ تعالیٰ جو رزق حلال عطا فرمائے گا اسے لے کر اپنے گھر والوں تک پہنچاؤں گا۔ تو آئیے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سچائی کا ایک عنصر سامنے آتا ہے ہمارے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر سچ کے پیکر تھے، کس قدر وعدے کے پیکر تھے، کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہو کر اپنی جنت کا سامان کریں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ عز و جل بہترین کل سے ٹاپک شروع ہوں گے، ویسے سارے بہترین ہیں، سارا کا سارا اول سے لے کے آخر تک سارا کا سارا درس ہی بہترین ہے، لیکن کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ دین کے 3 ادوار انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ یعنی پہلا دور کون سا ہے تبلیغ کا، دوسرا دور کون سا ہے تبلیغ کا، اور تیسرا دور کون ہے، اور کس وقت کون سے صحابی ایمان لے کر آئے اور کیا کیا جنگیں اس کے بعد واقع ہوئی۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا، اب مشرکین جو ہے وہ ایک دم تیار ہو گئے اور دشمنی آپس میں پیدا ہونے لگ گئی۔ کل انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبھی کو صحیح معنوں میں سیرت رسول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہم سبھی کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات جو میں نے 3-4 دن پہلے بیان کی تھی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو ایمان کو ثابت کیا ہے
اور اس پہ الحمدللہ میں نے جب سنا اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ جان کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی ان کو 72 سے زائد مرتبہ جاگتی آنکھوں سے زیارت ہوئی ہے. عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کو ثابت کیا. 6 رسالے لکھے ہیں. کتنے؟ 6 رسالے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہیں اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان کو ثابت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثمرہ کیسا عطا فرمایا کہ 72 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جاگتی آنکھوں سے عطا فرمائی ہے. میں اور آپ تڑپتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور اپنی لو کو لگاتے ہیں کاش دیدار ہو جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. کس قدر خوش نصیب ہے یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی کہ ان کو باقاعدہ طور پر حضور نے جب خواب میں آئے تو حضور نے ان کو شیخ الحدیث کا لقب دیا ہے. کون سا لقب؟ شیخ الحدیث کا لقب دیا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ بزرگ ہیں ہمارے کہ ان کا جو ہے وہ ان کا مقام و مرتبہ اگر دیکھیں تو کیا ہی مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام آباد پڑھ دیں صلاۃ والسلام ہوگا.